السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے جو ہے نماز کے جو پہلے کے فرائض ہیں، یعنی نیت باندھنے سے پہلے کے جو فرائض ہیں ان کو ہم نے کمپلیٹ کرا۔ ان فرائض کو دیکھیے شرائط بھی کہتے ہیں، یعنی کنڈیشنز۔ نماز شروع ہونے سے پہلے کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو پری ریکویزٹ بھی کہہ لیں آپ، جیسے ہے نا، تو ان کو فلفل کرنا ہم نے سیکھا لاسٹ پارٹ میں ہم نے، کہ ان کو کیسے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے پڑھ بھی لی نا تو نماز ہی نہیں ہوگی ہماری، اور گناہ گار الگ ہوں گے ہم۔ تو اس لیے دھیان رکھیں کہ جو 7 کنڈیشنز بتا دی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم نماز کے اندر کے فرائض، جس کو ہم ارکان بھی کہتے ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی تکبیر کہنا۔ اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا کیا میننگ ہے کہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں تھیں جو ہمارے لیے حلال تھیں وہ بھی حرام ہو جائیں گی نیت باندھتے ہی، یعنی اللہ اکبر کہا نہیں ہم نے تو جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ نماز کے اندر نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، جیسے کہ بات چیت کرنا، کھانا پینا، یا کسی کو سلام کر لینا، جواب دے دینا، ہے نا، یا اس میں سو جانا، یا پھر جو ہے جان مجھ کر یہاں وہاں دیکھنا۔ اکثر لوگ دیکھتے ہیں یہاں وہاں، نہیں دیکھنا چاہیے نماز کے اندر۔ دھوکے سے نگاہ اٹھ گئی بات الگ ہے، لیکن جان مجھ کے نہیں دیکھنا ہے ہمیں۔ نماز جو ہے وہ بہت سا گناہ گار ہوتا ہے جو جان مجھ کے نماز میں دیکھے گا یہاں وہاں۔ اس کے بعد جو ہے خیالات لانا دماغ کے اندر، مطلب اپنے آپ ہی ایک کہانی بنا لینا اور سوچتے چلے جانا، سوچتے چلے جانا، نہیں۔ دیکھیے ایک تو آٹومیٹکلی نیچرلی خیال آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، اس کے اوپر ہم روک نہیں لگا سکتے۔ اس پہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو مطلب جھٹکو، یعنی اس خیال کو اگنور کرو، نگلیکٹ کرو، نہیں لانا ہے خیال۔ جیسی آئے ویسی اگنور کرتے جاؤ، بار بار جتنی بار آئے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس پر دھیان دیں، ان کے لفظوں کو دھیان دیں، اس کو صحیح پرناؤنس کریں، اس پر فوکس کریں ہم، تو ہمارے خیالات نہیں آئیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور کہ نماز میں جب ہم تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر پہلا فرض جو ہے، اس کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے زبان سے نہیں کہا نا، دل میں سوچ لیا اور پوری نماز کمپلیٹ کر لی، نماز نہیں ہوگی۔ اس زبان سے کہنا ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر پہلی تکبیر میں، جب پہلی تکبیر ہوتی ہے، جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو زبان سے کہنا ضروری ہے اس وقت۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا فرض، قیام کرنا، یعنی کھڑے رہنا اتنی دیر جتنی دیر میں ہماری ثنا سورہ فاتحہ ہو، اتنی دیر ہمیں نماز میں کھڑے رہنا ہے، ضروری ہے اتنا کھڑا رہنا۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 238، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سب نمازیں، یعنی ساری نمازیں، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر، پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ ادب سے کھڑا ہونا ہے ہمیں، عظمت پیدا کرنی ہے اپنے اندر اللہ کی۔ جسے ہم دیکھیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں نا، کوئی باس ہوتا ہے ہمارا، اس کے سامنے کیسے مینر سے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ اگر ہلنے کی بھی ضرورت ہے تو بھی ہم نہیں ہلتے، اتنا احترام دیتے ہیں اسے۔ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہمارا پالنے والا ہے، پوری کائنات چلا رہا ہے وہ، اس کا حق سب سے زیادہ ہے، وہ اس باس کا بھی مالک ہے۔ اس کے سامنے ہمیں احترام سے کھڑا ہونا ہے، عظمت پیدا کرنی ہے اس کی اور اس کے نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب ہماری نمازیں صحیح ہوں گی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا فرض، قیام کرنا۔ اب آ گیا تیسرا، قرات کرنا۔ قرات کرنا کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد جو ہے ایک سورت میں لانے کو قرات کرنا کہتے ہیں، یعنی قرآن کا کچھ حصہ جو بھی آپ کو یاد ہو قرآن کے اندر، اس کو پڑھنا ضروری ہے نماز کی جو رکعت ہوتی ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد۔ یعنی کہ جیسے سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطینہ، ہے نا، اس میں 3 ہوتی ہیں آیتیں، ان 3 آیتوں تک پڑھنا ضروری ہے۔ اتنی چھوٹی جتنی آیتیں اس کی ہوتی ہیں اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے، یا ان تینوں آیتوں کے برابر کوئی ایک بڑی آیت لے لیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخر کی جو آیت ہوتی ہیں جو ہم روز پڑھتے ہیں نا، بائی ہارٹ ہو جاتی ہیں ہمارے، اس کو پڑھنا چاہیے، یا تو ہے نا اتنی بڑی آیت ہو یا اتنی چھوٹی 3 آیتیں ہوں، یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ، وہ پڑھے،
اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن جتنا نماز میں زیادہ پڑھا جائے گا اتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے کتنا قرآن پڑھتے تھے نماز کے اندر، کہ سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد سورہ عمران، اتنی لمبی لمبی قیام کیا کرتے تھے کھڑے ہو کے، اتنے لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے نماز کے اندر. ہم لوگ تو بس چھوٹی سی چھوٹی دعا شروع کرتے ہیں اور اس کو بھی الٹا سیدھا کر کے کھٹاکھٹ ختم کر دیتے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو ہمیں دھیان دینا ہے اس چیز پہ کہ چاہے چھوٹی سی پڑھیں لیکن دھیان سے پڑھیں، اچھے سے پڑھیں تاکہ قبول ہو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی دیکھیے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں. سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ دھیان سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو. اس کی میننگ اگر یاد ہو تو اور اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم ہمیں جو الفاظ ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا. بہت رنگ کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ بہت سلو موشن میں پڑھ رہے ہیں، نہیں، بس اچھے ٹھیک نارمل طریقے سے، اچھے طریقے سے دھیان دے کے پڑھو. مین جو چیزیں ہیں، الفاظ ہمارے صحیح پرناؤنس ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے چوتھا نمبر، رکوع کرنا. رکوع کا کیا مطلب ہے؟ جھک جانا، اپنے رب کے آگے جھک جانا، یعنی اپنی جو بیک ہے نا اس کو بینڈ کر لینا. کتنا؟ جتنے میں ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، نیز تک پہنچ جائیں، اتنا اپنے آپ کو جھکا لینا اپنے رب کے آگے. اور کتنی دیر کھڑے رہنا؟ 3 تسبیحات کے برابر، یعنی کہ سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں، اتنی دیر ہمیں کھڑے رہنا ہے وہاں پر رکوع کی حالت میں. دیکھیے ایک ہم سیدھا کھڑے نا وہ پوزیشن ہے، پھر ہم اس سے ہٹ کے دوسری پوزیشن میں جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، وہ الگ پوزیشن ہے. اتنا جھک جائیں کہ لگے کہ یہ الگ پوزیشن ہے، تو اتنا جھک جانا اور 3 تسبیحات کے برابر جھکے رہنا. دیکھیے جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہمیں ویسا کرنا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھا فرض. اس کے بعد آتا ہے 5واں فرض، یعنی سجدہ کرنا. سجدے کا بھی وہی ہے کہ ہمیں اتنا جھک جانا ہے کہ ہماری ناک اور ہمارا جو ماتھا ہے یعنی فور ہیڈ وہ زمین کو ٹچ ہو جائے، اور 3 تسبیحات کے برابر ہمیں جھکے رہنا ہے دونوں سجدوں میں. ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرنے ضروری ہیں. ایک سجدہ اگر بھول گئے ہم تو نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی کوئی سا بھی ہم اگر فرض بھول گئے تو نماز نہیں ہوگی ہماری. انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گی یہ چیز. تو دونوں سجدے کر لیے ہم نے پہلی رکعت کے، پھر دوسری رکعت کا دونوں سجدے کر کے جب ہم بیٹھے یعنی تشہد میں، اس میں جو اتحیات پڑھتے ہیں ہم اتنی دیر ہمیں بیٹھے رہنا ہے تشہد میں. ہم فجر کے جو 2 فرض پڑھ رہے ہیں نا اس کے اندر جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تشہد میں تو اتحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر ہمیں بیٹھے رہنا ہے. اگر ہم 4 فرض والی نماز پڑھیں یعنی ظہر یا عصر، اس میں ہمیں چوتھی رکعت میں اتنی دیر بیٹھنا ہے. دوسری رکعت کا جو تشہد ہوتا ہے نا وہ اگر ہم بھول گئے تو لاسٹ میں سجدہ سہو کے ذریعے ہم نماز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی. لیکن چوتھی رکعت کا اگر سجدہ بھول گئے ہم، تشہد بھول گئے، سیدھا ہم نے سلام پھیر دیا سجدے سے اٹھتے، تو نماز نہیں ہوگی ہماری. جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے نا اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے. دیکھیے جیسے پہلا فرض بتایا میں نے، تکبیر کہنا، اللہ اکبر زبان سے کہنا ضروری، نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی. پھر قیام میں کھڑا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ اکبر کا اور سیدھا ہم رکوع میں چلے گئے، قیام نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. ایسے رکوع کا معاملہ، رکوع نہیں کیا، قیام سے سیدھے سجدے میں چلے گئے تو رکوع نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اس میں جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا، ثنا پڑھتے ہیں قیام میں، اس کا مسئلہ الگ ہے. تسبیح پڑھتے ہیں سجدے میں اور یا رکوع میں، اس کا مسئلہ الگ ہے. ہمیں رکنا ہے اتنی دیر، وہ ارکان پورا کرنا ہے ہمیں. ایسے ہی سجدہ نہیں کرا سیدھا ہم نے تشہد میں بیٹھ گئے، یا تشہد نہیں کرا سیدھا ہم نے سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی ہماری. تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو تشہد میں اتنی دیر بیٹھنا ہے ہمیں جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں 7واں فرض کیا ہے؟ سلام پھیرنا. سلام پھیرنا کا مطلب یہ ہے کہ ارادتاً نماز کو ختم کرنا، یعنی نماز سے باہر نکل جانا، یہ مطلب ہے اس کا. دیکھیے سلام کے اوپر بھی ایک حدیث میں اور بتانا چاہوں گی کہ جب سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو ان کے جو رخسار ہوتے تھے نا، یعنی کہ جو گال، اس کی جو وائٹنس ہوتی تھی وہ پیچھے جو مقتدی ہوتے تھے نا ان کو دکھائی دیتی تھی. اتنا سلام پھیرتے تھے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے سلام ضروری ہے. سلام سے ایک بار ہم جب نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب نماز ہماری کمپلیٹ ہو گئی. ایک بار جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک ہم الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اس دنیا میں صرف ہمارا رب اور ہم. اور سلام پھیرتے ہی اس دنیا سے واسطہ کٹ جاتا ہے، اور نیت باندھتے ہی اس دنیا سے واسطہ کٹ جاتا ہے. یعنی جب ہم نیت باندھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اور ہم، ہمارا رب اور ہم، پچھلی دنیا کٹ آف. جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس دنیا سے نکل کے ہم اس دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم پھر سے مطلب چلے جاتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں سلام، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا. یہ آخری فرض ہے. تو یہ آج ہم نے جو ہے دیکھیے 14 فرائض کر لی ماشاء اللہ سے، اس کو کمپلیٹ کر لیا، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو ہمیں دیکھیے نماز ایک تو یہ بھی ہے کہ نماز کو ہمیں صحیح سے پڑھنا ہے. کس طریقے سے؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا، اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے. اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا، ہمیں کوئی اپنا اسپیشل طریقہ نہیں لگانا. جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں ویسے نماز پڑھنی ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. اس کا مفہوم ہے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو. ہمیں ویسے نماز پڑھنی ہے. ہم نے دیکھیے رسول اللہ کو تو ڈائریکٹ دیکھا نہیں ہے، لیکن صحابی، پھر تابعین، طب تابعین، پھر عالم دین کتنے گزرے، پھر آج ہے مفتی کرام، ہے نا، عالم دین آج بھی موجود ہیں، کس طرح سے وہ نمازوں کو بتاتے ہیں. پھر حدیثیں موجود ہیں صحیح نمازوں کے اوپر، کتابیں چھپی ہوئی، بکس مطلب پبلش ہوئی ہوئی ہیں نماز کے اوپر، چھوٹی چھوٹی، جو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں. ان کو گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، طریقہ بتائیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز کس وجہ سے مکروہ ہو جاتی ہے، کس وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ضروری ہیں، بہت باریکیاں ہیں نماز کے اندر. جب نماز کی ایک بار عادت پڑ جائے تو ان چیزوں کو ضرور سیکھیں تاکہ نماز بالکل ٹھیک ہو جائے ہماری، ہے نا. نماز کو دیکھیے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. نماز کو کیسے ٹھیک کریں گے ہم؟ کہ بار بار ہم پریکٹس کریں گے ان چیزوں کی، بار بار ہم کوشش کریں گے، پھر عادی ہو جائیں گے ہم. ایک فریز ہے نا، پریکٹس میکس پرفیکٹ، ہے نا. پریکٹس جو ہے وہ پرفیکٹ بناتی ہے انسان کو. بار بار جب ہم کوشش کریں گے تو پرفیکشن آ جاتا ہے اس چیز میں. تو اس حساب سے ہمیں نمازوں پر دھیان دینا ہے. آج ہمارے ماشاءاللہ یہ نماز کے جو 14 فرائض ہیں وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لیے، اس کو ہم نے سمجھ لیا. اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بچوں کو بتانا ہے، اور کوشش کریں کسی طریقے سے کہ دوسروں تک پہنچائیں. دیکھیے جب ہم دوسروں تک پہنچائیں گے نا تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر آئے گا کہ جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں تو ہمیں بھی عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہر کام بتاتے ہوئے جب اچھا لگتا ہے جب ہم خود کر رہے ہوں، ہے نا. تو اس پر غور کریں. اب اس کے بعد جو ہے میں نیکسٹ پارٹ میں جو ہے دیکھیے وہ جو وضو ہے نا اس کا جو سنت طریقہ ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گی، اس پر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر ابھی میں رکتی ہوں، یہی بات ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.